السلام علیکم ناظرین محترم۔ ناظرین، 1948 میں ریاست اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی عرب اور اسرائیلی پہلی بار ایک دوسرے سے ٹکرائے اور اس ٹکراؤ کو عرب اسرائیل جنگ 1948 کا نام دیا گیا، جبکہ اسرائیلی اسے جنگ آزادی کہتے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین پر قابض ہوتے ہی علاقے کی عرب اقلیت پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے، جس کی وجہ سے عربوں کو مجبوراً اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ بے خانماں عربوں کی تعداد جلد ہی 10 لاکھ تک پہنچ گئی۔ عرب پوری طرح مسلح یہودی دستوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور 15 مئی 1948 تک اندرون فلسطین عربوں کی مذمت ختم ہو گئی۔ 14 اور 15 مئی کی درمیانی شب 12 بجے یہودیوں نے تل ابیب میں ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد جمعیت الاقوام نے موجودہ ترکی کے جنوب کے اضلاع فرانس اور برطانیہ کے قبضے میں دے دیے۔ دونوں قوتوں نے ان علاقوں کو سرحدوں میں تقسیم کرتے ہوئے عراق، شام اور لبنان تشکیل دیے، جو آج بھی قائم ہے۔ چوتھا علاقہ فلسطین کا تھا اور دریائے اردن کے ایک جانب فلسطین اور دوسری جانب اردن تھا۔ مصر میں برطانیہ کے ہائی کمشنر ہنری میک موہن نے 1916 میں وعدہ کیا کہ عربوں کے وہ علاقے جو سلطنت عثمانیہ میں شامل تھے آزاد کر دیے جائیں گے، مگر برطانیہ نے عیاری برتتے ہوئے ایک خفیہ معاہدہ سائکس پیکارڈ کیا، جس کی رو سے برطانیہ اور فرانس نے عربوں کے علاقہ کو اپنی مشترکہ انتظام کے تحت تقسیم کر لیا۔ چنانچہ مصر سے بدعہدی کرتے ہوئے انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر 1918 میں فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ جمعیت الاقوام لیگ آف نیشنز نے 25 اپریل 1920 کو فلسطین پر انگریزوں کے قبضہ کو جائز قرار دے دیا۔ برطانیہ نے مزید عیاری یہ کی کہ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے برطانیہ کی طرف سے لارڈ راتھ شیلڈ نامی صہیونی لیڈر کو ایک خط لکھا، جس میں فلسطین میں یہودی ریاست بنانے کی یقین دہانی کرائی۔ اس طرح 14 مئی کو ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ کیونکہ عربوں کی مذمت ختم ہو چکی تھی، اس لیے 15 مئی کی صبح مصر اور اردن اور عراق کی فوجیں عربوں کے مفاد کے تحفظ میں فلسطین میں داخل ہونا شروع ہو گئیں۔ بعد میں سعودی عرب ایک دستہ بھی مصری فوج سے آن ملا، لیکن عربوں کی اس متحدہ فوج کو بھی کوئی بڑی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ شام اور لبنان جو ایک سال قبل آزاد ہوئے تھے، ان کے حملے بھی قطعی بے اثر رہے۔ مصری فوج غزہ شہر اور اس سے متصل مختصر علاقے کے علاوہ اور کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکی۔ تاہم اردن کے عرب لیجن نے وسط فلسطین کے بیشتر حصے اور بیت المقدس کے قدیم شہر کو یہودیوں کے قبضے میں جانے سے بچا لیا۔ اس جنگ میں پاکستان کی پاک فضائیہ پاکستان ایئر فورس نے بھی حصہ لیا۔ 6 روزہ جنگ میں پاک فضائیہ کے ہوا بازوں پائلٹوں نے بھی حصہ لیا۔ پاکستانی ہوا باز اردن، مصر اور عراق کی فضائیہ کی جانب سے لڑے اور اسرائیلی فضائیہ کے 3 جہازوں کو مار گرایا، جبکہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی پیش قدمی رکنے کی سب سے بڑی وجہ قرار پائے۔ اس کے علاوہ جنگ یوم کپور کے موقع پر اس جنگ کے دوران پاکستان نے مصر اور شام کی مدد کے لیے 16 ہوا باز مشرقی وسطیٰ بھیجے، لیکن ان کے پہنچنے تک مصر نے پہلے ہی جنگ بندی کر دی۔ تاہم شام ابھی بھی اسرائیل سے حالت جنگ میں تھا، اس لیے 8 پاکستانی ہوا بازوں نے شام کی جانب سے جنگ میں حصہ لیا اور میگ 21 طیاروں میں پروازیں کی۔ پاکستان کے فلائٹ لیفٹیننٹ اے ستار الوی یوم کپور جنگ میں پاکستان کے پہلے ہوا باز تھے، جنہوں نے اسرائیل کے ایک معراج طیارے کو مار گرایا۔ انہیں شامی حکومت کی جانب سے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ ان کے علاوہ پاکستانی ہوا بازوں نے 4 F-4 فینٹم طیارے تباہ کیے، جبکہ پاکستان کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ یہ پاکستانی ہوا باز 1976 تک شام میں موجود رہے اور شام کے ہوا بازوں کو جنگی تربیت دیتے رہے۔ اس دوران سلامتی کونسل کے حکم پر 11 جون 1948 کو طرفین نے جنگ بندی کر دی۔ اس کے بعد جنگ شروع اور بند ہوتی رہی، یہاں تک کہ 1949 میں عرب ملکوں کو اسرائیل سے علیحدہ جنگ بندی کے معاہدے کرنے پڑے اور اسرائیل کے وجود کو عملاً تسلیم کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ 11 مئی 1949 کو اسرائیل اقوام متحدہ کا رکن بنا لیا گیا۔ اس جنگ میں اسرائیل کے 6,373 باشندے مارے گئے، جن میں 4,000 فوجی اور باقی شہری تھے۔ عربوں کے جانی نقصان کے
حتمی اعداد و شمار آج تک معلوم نہیں ہو سکے، تاہم یہ تعداد 5 سے 15 ہزار کے درمیان ہے۔